ایک جملہ کہہ کر میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس پرآشوب دور میں الحمدللہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ان کی جدہ اور ان کے جد کو عرصہ دینے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہو گئے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں خود اپنے کام نہیں ہو پاتے، لیکن یہ اہل بیت کا کام ہے جو خود کرواتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اس مقام پر چاہے مختصر سے ہی ایک مجلس برپا ہوئی، پروردگار اس جگہ پر جتنے افراد موجود ہیں ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور سب کو اس وبا اور بیماری سے دور رکھے، اور انشاءاللہ جتنے بھی شیعہ حیدر کرار اس وقت کائنات میں پریشان حال ہیں اس وائرس کو لے کر، پروردگار سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور خصوصاً اس وقت نجف اشرف میں ایک دانش فردوس مولانا ہیں جو کہ جوادیہ کے طالب علم رہ چکے ہیں، ان کو اچانک لے گئے ہیں وہاں ڈاکٹرس وغیرہ، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، ابھی ان کی آواز میں نے سنی ہے وائس میسج میں، بہرحال پروردگار ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مجلس کے صدقے میں ایک صلوات کرنا عزیزان محترم، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے قرآن مجید میں، بڑی خوبصورت آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، ہر شیعہ حیدر کرار کے انسان کی یہ زبان پہ ہوتی ہے یہ آیت کہ پروردگار عالم کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ میں نے بہت آسان سا موضوع لیا ہے، بس زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں کچھ معروضات۔ پروردگار عالم کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ اور سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا جو دین ہے وہ ہے دین اسلام، اور الحمدللہ ہم اس دین پر قائم ہیں، ہم اس دین پر برقرار ہیں۔ پروردگار ہمیں آخرت میں بھی، یعنی دور آخر جب ہو اس وقت بھی ہمیں اس دین پر قائم رکھے، کیونکہ ہمارا آخری امام فرماتا ہے کہ جب دور آخر آئے تو تم اپنے گھر سے قدم بھی باہر نکالو تو یہ سمجھ کر نکالنا، یہ سوچ کر نکالنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب واپس گھر لوٹو تو تمہارا دین برقرار نہ رہ پائے۔ لہٰذا اس کے لیے امام نے جملے کہے کہ جب بھی تم باہر نکلو ایسے دور میں کہ جب تمہارے ایمان کا اتنا زیادہ خطرہ ہو تو باوضو رہا کرو، یعنی گھر سے نکلو، ایسا نہیں ہے کہ جب بہت بڑا سفر ہو، بہت طویل سفر ہو کبھی، بلکہ جب دور آخر میں آؤ، جب ایسے حالات بن جائیں کہ ایمان کا خطرہ ہو، یعنی آج آپ حضرات دیکھیں کہ ہر اعتبار سے عجیب عجیب گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں ایمان کی تو دور کی بات، اپنی شیعت کو لے لیجئے، بہت عجیب عجیب روایتیں، بہت عجیب گفتگو ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے مذہب اور اپنے مسلک اور اپنی جو سوسائٹی ہے اسی کے درمیان اگر اپنی ایمان کو بچا لیا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام نے فرمایا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو باوضو ہو کر نکلو، جب باوضو ہو کر نکلو گے تو کوئی بھی شیطان تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا، چاہے وہ جیسا بھی غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہو، تمہارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہو، تمہارے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتا ہو۔ لہٰذا جب بھی باہر نکلے باوضو ہو کر نکلے۔ باوضو ہونے کا بہت سارا فائدہ ہے، ایک تو مسلسل فرشتے اس کے لیے تسبیح کیا کرتے ہیں، مسلسل وہ ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، مسلسل اس کی سانس بھی ثواب میں شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے شہادت کے موقع پر، لہٰذا ان کی حالات زندگی سوانح حیات سے چند جملے۔ امام کا جو دور گزرا ہے وہ بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ مثلا ہمارے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کو بہت ساری جگہیں ملی، بہت سارے وقت ملے اور بہت میں کہوں کہ عمر بھی ملی، لیکن یہ واحد امام ہے، ساتویں امام
کہ جن کو صرف اور صرف 25 سال ہوئے، صرف اور صرف 25 سال، جس میں امامت بھی ہے، جس میں ولایت بھی ہے، جس میں قیادت بھی ہے. آپ یہ سوچ لیجیے پوری زندگی 25 سال ہے، اور 25 سال کی ایج کیا ہوتی ہے آج کے دور میں؟ 25 سال میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہیں پر سوچنے اور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے 25 سال کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے. لیکن امام اگر 1 سال کا بھی ہو تو ہمارا 100 سال بھی کچھ نہیں. یہی تو بات تھی کہ جب مامون گزر رہا ہے اپنے لشکر کو لے کر کسی شکار کی طرف، بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر پڑھا جاتا ہے. جب وہ نکلنے لگا تو اس کے آگے جو سپاہی ہوتے تھے وہ سپاہی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد عام طور پہ پہلے یہ ماجرا ہوا کرتا تھا کہ جب پیچھے سے بادشاہ یا کوئی وزیر آتا تھا تو آگے پہلے سے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ راستے کو خالی کر دیا جائے، جیسا کہ آج کے دور میں ٹریفک جام کر دی جاتی ہے اور تمام پولیٹیشین نکلتے رہتے ہیں. تو اس دور میں اعلان کر دیا جاتا تھا کہ راستے کو خالی کر دیا جائے. اب ان لوگوں نے اعلان کیا، سپاہیوں نے، جب سپاہیوں نے اعلان کیا تو کچھ لوگ سائڈ ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے. کچھ بچے جو آپس میں کھیل رہے تھے انہوں نے اپنا سب کچھ سمیٹا اور وہاں سے ہٹ گئے. لیکن وہیں پر میرا نواں امام جو کہ 7 برس کا ہے، 7 سال، چہرے پہ روب، دبدبا اور ایک جلالت لیے ہوئے وہیں پر کھڑا ہے. اب سپاہیوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہٹ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو امام نے جواب نہیں دیا، کیونکہ امام کو پتا ہے کہ مجھے جواب کس کو دینا ہے، اس لیے سپاہیوں کو جواب نہیں دیا. اب جب سواری مامون کی قریب آئی اور آنے کے بعد مامون سے کہا گیا اور خود مامون نے دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری سواری گزر رہی ہو اور کوئی درمیان میں رکا ہو یا کوئی کنارے بھی کھڑا ہوتا، اس لیے کہ اتنی ہیبت تھی، وقت کا بادشاہ تھا. لہذا مامون نے ایک مرتبہ امام سے متوجہ ہوا اور کہا کہ آخر تم جانتے ہو کہ میری سواری یہاں سے گزر رہی ہے، اس کے باوجود تم ہٹے نہیں، جبکہ تمہارے ساتھ کھیلنے والے بچے بھی ہٹ گئے، بزرگ اور جوان بھی یہاں سے ہٹ گئے، اس کے باوجود تم یہاں سے ہٹے نہیں. تو امام نے کیا خوبصورت جملہ کہا، اگر تمہارے گزرنے کا راستہ کم ہوتا تو میں ضرور ہٹ جاتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہارا راستہ روک کر اپنے آپ کو یہاں پر موجود کیا ہے، نہیں، بلکہ تمہارا راستہ الگ ہے جو کہ خالی ہے، جہاں سے تم گزر سکتے ہو، اور میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ جگہ الگ ہے. اب جیسے امام کا جملہ سنا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ سب تو بھاگ گئے لیکن تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کچھ بزرگی کا بھی جواب ہونا چاہیے اور کچھ بچپنے کا بھی جواب ہونا چاہیے. امام نے ایک مرتبہ کہا، دیکھو میں کوئی مجرم تو ہوں نہیں جو بھاگ جاؤں، اگر وہ تمہاری نظر میں مجرم تھے یا وہ تمہاری نظر میں مجرم تھے تو وہ تو چلے گئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں تمہاری نظر میں مجرم ہوں، لہذا کوئی یہاں سے جانے کا راستہ نہیں بنتا. اب جیسے ہی مامون نے سنا تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بچے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ مرتبہ امام نے اپنا نام بتایا. جیسے ہی امام نے نام بتایا یہ سمجھ گیا کہ جو میرے امام کا قاتل تھا، اس نے 8ویں امام کو زہر دیا تھا. 8ویں امام کا قاتل مامون رشید ہے، لہذا اس نے پہچانا کہ یہ اسی خاندان سے ہے کہ جس خاندان کے افراد نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی دبے ہیں.
اب جیسے ہی اس نے سمجھ لیا، اس نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور مٹھی کو بند کرتے ہوئے باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد امام کے سامنے پیش کیا اور کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ کیا خوبصورت جملہ، واقعہ امام کا اگر یہ جو واقعات ہیں اگر دل کی اور ذہن کی گہرائیوں کے ساتھ یعنی سوچ اور فکر اور تمام کے تمام جو رموز ہیں اس پہ غور کرنے کے بعد پڑھا جائے تو جو مزہ ہے، جو کیفیت ہے وہ واقعہ آتی ہے۔ دو جملے میں آپ سنیے، امام نے جیسے ہی اس کا سوال سنا کہا کیا ہے اس مٹھی میں؟ امام نے کہا کہ بادشاہ جب شکار پر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک باز رکھتے ہیں اور وہ باز جب شکار پر نکلتے ہیں تو آسمان میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ آسمان کے پرندوں کو پکڑ کر ان تک لے آئے، ان تک پہنچائے، ان کو پیش کرے۔ لیکن جب باز آسمان میں پہنچتے ہیں تو آسمان میں جا کر جب انہیں پرندہ نہیں ملتا تو پروردگار عالم جب بارش کرانا چاہتا ہے تو جب دریا میں اور سمندر میں بھنور آتے ہیں ان بھنور سے جب پانی ہوا کے ذریعے آسمان پر پہنچتا ہے تو اسی بھنور کے اور ہوا کے ذریعے آسمان تک مچھلیاں پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا جب وہ باز بادشاہوں کے پرندے نہیں پکڑ پاتے تو ان مچھلیوں کو پکڑ کر ان مچھلیوں کو بادشاہوں کے پاس لاتی ہیں اور پھر جب بادشاہ کے پاس لاتی ہیں تو بادشاہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوتے، پوری توجہ رہے اس جملے پر، بادشاہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ باز تو آسمان میں گیا تھا اور مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی آسمان میں تو ہوتی نہیں، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باز آسمان سے مچھلی لا رہا ہے؟ لہذا جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اہل بیت کے گھرانے والوں کا امتحان لیا کرتے ہیں، اپنی مٹھی میں مچھلی کو دبا کر اہل بیت کے گھرانے والوں کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ دیکھا اس نے تو ایک مرتبہ مامون نے فوراً ہی، بہت ساری گفتگو ہوئی، میں ساری گفتگو نہیں بیان کر سکتا، مامون نے کہا کہ میں ساتویں امام سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تمام امام کے گھرانے والوں نے اور تمام افراد نے انکار کیا تو اس نے ایک ہی جملہ کہا تمہارے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ امام کی عمر ابھی 7 برس ہے، ابھی 7 سال ہے، لہذا امام کی ابھی نہ شادی ہو سکتی ہے نہ ابھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مامون واقعاً جانتا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کے افراد کیسے ہوتے ہیں، وہی میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا کہ امام چاہے 1 سال کا ہو، ہمارا 100 سال بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ چیز وہ اچھے انداز سے جانتا تھا، وہ اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً ہی کہا اگر عمر تمہارے سامنے درپیش ہے تو پھر تم اپنے تمام علماء کو ایک جگہ جمع کرو اور ایک طرف یہ امام تقی علیہ السلام، اگر تمہارے بزرگ علماء سے امام تقی ہار جائیں تو رشتہ نہیں ہوگا اور اگر جیت جائیں تو رشتہ ہوگا۔ سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب لوگ آتے رہے اور آنے کے بعد تمام علماء جمع ہو کے اس دور کے سب سے بڑے جو عالم تھے جب بالکل آخر میں آنے کے بعد جب امام کا داخلہ ہوا امام سے کہا گیا کہ امام آپ تخت پر تشریف لائیں۔ امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا میں تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا پھر امام کہاں بیٹھیں گے؟
کہا میرے جد نے ممبر کا انتظام کیا، لہٰذا میں تخت نہیں ممبر پہ بیٹھنا پسند کروں گا، لہٰذا امام کے لیے ممبر پیش کیا، اور جب ممبر لگایا گیا امام کو بٹھایا گیا، امام بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ جو سب سے بڑا عالم تھا حکم، وہ ایک مرتبہ جب داخل ہوا اور آنے کے بعد کہا کہ میرا مقابلہ کس سے، میرا مباہلہ کس سے ہے، میرا مباحثہ کس سے ہے، تو کہا کہ 7ویں امام 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ اب جیسے اس نے امام کو دیکھا، کہا اس بچے کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، اس لیے کہ جن کی نظروں پہ امامت کے پردے نہیں پڑے تھے وہ کبھی امام کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا، لہذا امامت کے پردے جن کی نظروں سے ہٹے ہوئے تھے، اب ایک مرتبہ وہ شخص بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ پہلے سوال کریں گے یا میں کروں؟ امام نے کہا یا آپ سوال کر لیں یا میں سوال کر لوں، بات ایک ہی ہے۔ جب اس بزرگ نے دیکھا کہ اتنا کانفیڈینس اس بچے میں، تو ایک مرتبہ اس نے خود کہا کہ میں سوال کروں۔ اس نے کہا کہ فقہ جعفریہ میں سب سے سنگین جو مسئلہ ہے، سب سے مشکل مسئلہ ہے، وہ ہے حج کا، اور حج میں سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ ہے وہ ہے احرام کا، اور احرام میں جو سب سے سخت ہے وہ ہے احرام میں جب محرمات انجام یہ دیتا ہے تو اس کے کفارے کا، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کفارے کا۔ جب انسان احرام باندھتا ہے، احرام کے باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا آئینہ دیکھنا، مثلا جانور کو مارنا، مثلا بہت ساری چیزیں، چھوٹے بڑے سب جانور کو مارنا یا ان کو اذیت پہنچانا، وہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس نے کہا اور کہنے کے بعد کہا اچھا یہ بتائیے کہ جب احرام باندھنے کے بعد کوئی انسان کوئی حرام کام میں مبتلا ہو جائے تو اس چیز کا کفارہ کیا ہے؟ امام کا جملہ سنیے، اب یہیں سے امام کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، یہیں سے امام کی بزرگی کا پتہ چلتا ہے، یہیں سے امام کی معراج کا پتہ چلتا ہے، امام کس خاندان سے ہیں، امام کس سوسائٹی سے ہیں، امام کس قبیلے سے ہیں، اور امام کس بلندی سے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی سوال سنا، سوال کیا تھا؟ یہ بتائیے کہ جب احرام باندھنے کے بعد کوئی حرام کام میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا تمہارا سوال ادھورا ہے، ایک ہی جملہ کہا، تمہارا سوال ادھورا ہے۔ اب تمام کے تمام بیٹھے ہوئے افراد، ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے عالم کی بات کو کاٹ کر کہہ دیا کہ تمہارا سوال ہی ادھورا ہے، یہ کہنا کوئی عام بات نہیں ہے کہ تمہارا سوال ہی ادھورا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب کو پہلے سے جانتا ہے، تبھی تو جب سوال کو ادھورا کہا گیا۔ اب جیسے اس نے کہا کہ سوال میں کیا کمی ہے، سوال میں کیا کمی ہے؟ امام نے کہا سوال میں کمی یہ ہے کہ تمہاری بات بالکل درست ہے کہ سب سے مشکل مرحلہ احرام باندھنے کے بعد وہی ہے کہ جب انسان کے پاس چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور اس پہ مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا کیا کفارہ ہوا کرتا ہے۔ امام نے کہا تمہارا سوال اس انداز سے ناقص تھا، ادھورا تھا کہ تم نے یہ نہیں بتایا کہ جو احرام باندھے ہوئے ہے، احرام پہنے ہوئے ہے، وہ حرم کے اندر ہے یا حرم کے باہر ہے۔ اس نے جو حرام کام انجام دیا جس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا ہے، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں۔ میں کس چیز کا کفارہ بتاؤں؟ تم یہ بتاؤ کہ وہ حرم میں انجام دیا ہے یا باہر انجام دیا ہے۔
وہ احرام پہننے کے بعد انجام دیا ہے یا احرام پہننے سے پہلے انجام دیا ہے؟ وہ کسی جانور کا شکار کیا ہے یا کسی پرندے کا شکار کیا ہے؟ وہ پرندے کو کس انداز سے مارا ہے؟ چھری سے مارا ہے یا ہاتھوں سے مارا ہے؟ اس نے حرم کے اندر اپنے وجود سے اس کو قتل کیا ہے یا کسی آلے سے قتل کیا ہے؟ وہ جب امام نے ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا تو ایک سلسلہ زنجیر کا، جس طریقے سے سوالوں کی زنجیریں بن جاتی ہیں، اسی طریقے سے امام نے جب کہنا شروع کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ وہ پرندہ تھا یا جانور، وہ جانور چھوٹا تھا یا بڑا، وہ گائے تھی یا بیل، یا وہ بکری تھی یا چیٹی، وہ پرندہ اڑنے والا تھا یا چلنے والا۔ اب جو جیسے ہی امام کی گفتگو سنا وہ حیران و پریشان ہو کر ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے سوال کیا کیا تھا۔ یہ روایت کے جملے ہیں، امام نے جب کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا اس میں سے سوال کیا ہے، تو اس نے یہی جملہ کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا سوال کیا ہے۔ تو امام نے پھر ایک ایک چیز کے جتنے بھی محرمات تھے اس وقت کے، یعنی احرام پہننے کے بعد کے ایک ایک محرمات کو بتایا، 11 یا 13 ہے شاید، ان تمام کو گنایا اور گنانے کے بعد یہ بتا دیا کہ اہل بیت کے گھرانے کا 7 سال کا بچہ پروردگار عالم کی طرف سے جو علم لاتا ہے، بڑی ہو جائے کبھی اس کو کاٹ نہیں سکتے، کبھی اس کو گرا نہیں سکتے، کبھی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ اس امام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ اہل بیت کے گھرانے میں پرورش ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کہ جو بغداد میں، بلکہ بغداد نہ کہوں، وہ کیپٹل ہے بغداد کا ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے جس کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ کاظمین میں امام نے اپنا گھر بنایا۔ جس وقت مدینے میں رہا کرتے تھے، باقاعدہ رسول السلام کی قبر سے اجازت لی ہے اور اس کے بعد بغداد میں آئے، کاظمین میں اپنا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد امام کے ساتھ جتنی بھی خواتین تھے، جتنے بھی افراد تھے، اکثر وہ ان میں سے کوئی بھی جب پوچھتا تھا امام آپ نے شہر میں کیوں نہیں گھر بنایا، اس لیے کہ شہر جو تھا اس وقت وہی کیپٹل بغداد تھا، لیکن اس وقت جو کاظمین تھا وہ ایک قریہ تھا، کنارے دیہات تھا، تو بعض اب لوگ پوچھتے تھے امام آپ نے یہاں پر کیوں گھر بنایا، شہر میں گھر لے لیتے تھے۔ تو امام نے جملہ کہا میں ہر نماز کے بعد اپنی کربلا والی بہنوں کا نام لیتا ہوں، ہمیں ایسا مقام چاہیے، ایسی جگہ چاہیے کہ ہم سب کو یاد کر سکیں۔ لہذا عزیزان محترم، کاظمین جیسی جگہ پروردگار ہم سب کو سرزمین کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے، اور کربلا، سامرہ، نجف، مشہد، قوم، جنت البقیع اور پروردگار عالم کی وہ سب سے عظیم جگہ جہاں پر علی جیسے امام کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کاظمین ایک بہت ہی عظیم جگہ ہے جہاں پر 2 امام کی قبر ہے، ایک امام مسیح قاسم علیہ السلام اور ایک امام محمد تقی علیہ السلام، 2 امام کی قبر ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے جو بچے ہیں آج کے دور میں وہ اس چیز میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سامرہ میں کون ہے اور کاظمین میں کون ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے افراد اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ سامرہ جو کاظمین سے تقریباً 200 کلومیٹر ہے، وہاں پر ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا سرداب ہے
کہ جہاں سے ہمارے امام نے غیبت اختیار کی. یہ 3 مقامات ہیں وہاں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی ماں کی قبر ہے، اور نرجس خاتون کے جو امام علی نقی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے. اور کاظمین میں ہمارے 2 امام، 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام جو کہ 9ویں امام، یہ کاظمین ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام بہت سارے واقعات ہیں ان کے، بہت سارے وہاں پر ایسے واقعات ہیں جن میں ایک واقعہ 2 منٹ کا ہے جو میں آپ کی سماعتوں پہ نظر کرتا ہوں، اور یہیں سے مسائل کے جملے. امام موسی کاظم علیہ السلام کا جب وہاں پر روزہ بنا دیا گیا شہادت کے بعد، تو وہاں پر بہت ساری دعائیں ہوا کرتی تھیں جو کہ مستجاب. امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج. اس کا لقب ہے 7ویں امام. تاریخ میں 3 ہی لوگ ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے. جناب علی اصغر باب الحوائج، مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج، اور 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام جو کہ باب الحوائج ہے. وہاں پہ بڑی حاجتیں پوری ہوتی، دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، بڑے علماء رہا کرتے تھے وہاں پر، درس بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، لیکچر ہوا کرتے تھے، ہر مسلک کے لوگ وہاں پر پڑھا کرتے تھے جا کر، یونیورسٹی تھی بہرحال. تو جب امام کا روزہ بن گیا اور دور دراز سے لوگ وہاں پر آنے کے بعد اپنی دعائیں اور حاجتیں پیش کرنے لگے اور وہاں پر قبول ہونے لگی. حتیٰ کہ وہاں پر ایک عالم دین تھے، بلکہ خطیب بغداد کے نام سے مشہور ہیں. جب خطیب بغداد نے اپنی کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھا کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، جملے ہیں اس خطیب بغداد کے، کہ ذرا سی بھی پریشانی، ہلکی سی پریشانی مجھے لاحق ہوتی تھی تو میں اپنی جگہ سے بلند ہوتا تھا اور امام کی بارگاہ میں آتا تھا اور ایک ہی جملہ کہتا تھا، یا باب الحوائج ادرکنی، اے باب الحوائج میری مدد کر. اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہتا ہے کہ میں جب یہ جملہ کہتا تھا تو دیر نہیں لگتی تھی کہ میری پریشانی دور ہو جائے. وہ جملے سنو گے. اس خطیب بغدادی نے کہا کہ میں امام کو پکار کر، امام کو پیش کر کے اپنے سامنے ایک ہی جملہ کہتا تھا، اے امام آپ کی زندگی 14 برس قید خانے میں گزری، ان سختیوں کا واسطہ میری پریشانی کو دور کر. اللہ اکبر. لہذا وہ کہتا ہے پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی. اور ایسی بہت ساری گفتگو ہے جن لوگوں نے آئے اور آنے کے بعد یہ جملہ کہا اور پریشانی دور ہو گئی. ایک خاتون تھی، خاتون آنے کے بعد کاظمین میں باہر، روزے پہ نہیں بلکہ باہر چوراہا تھا، وہاں پر کھڑی ہوئی اور امام کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے، بس آخری جملہ ہے یہی مسائل ہے، امام کی طرف رک کر کے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام کو اپنے سامنے پیش کر کے کہنے لگی، مولا آپ تو اتنے بڑے سخی ہیں، میرا بچہ قید خانے میں ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر آپ نے اس کو رہا نہ کروایا تو میری زندگی تمام ہو جائے گی، کیونکہ اب میرے سامنے کوئی ہے نہیں کہ جو میری ان حالات پر غور کر سکے یا میرے نان و نفقے کا انتظام کر سکے. امام سے زار و قطار ہونے کے بعد وہ گڑ گڑا کر امام سے کہنے لگی، مولا آپ کو واسطہ ہے ان سختیوں کا کہ جو آپ نے زندان میں گزارا. 7ویں امام کا زندان سنا ہوگا آپ لوگوں نے. 7ویں امام کا زندان بڑا تنگ تھا، بہت چھوٹا سا زندان تھا. اس میں تاریخ کہتی ہے کہ امام زیادہ تر سجدے میں، رکوع میں رہا کرتے تھے. امام کی وہ کیفیت کو دل میں لانے کے بعد ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا کہ میرے بچے کو رہا کروا دیجیے. وہاں پر اس عورت کو روتے ہوا دیکھنے کے بعد تمام لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہوتے ہوتے کافی لوگ ہو گئے. تو ایک مجوسی تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے. آیا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا
اور جیسے ہی اس عورت کو دیکھا، اسی لیے کہتے کہ جب رو تو دعا کرو، اور جب دعا کرو تو یہ نہ سوچو کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون سن رہا ہے، صرف اور صرف میرا خدا ہے، صرف اور صرف میرا پروردگار ہے۔ اگر خدا دل میں ہے اور ہماری دعا زبان پر، تو وہ ضرور سنے گا۔ اب وہ ضعیفہ دعا کر رہی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ آیا، آنے کے بعد مجوسی ہنسنے لگا، لوگ دیکھ رہے تھے لیکن مجوسی ہنسنے لگا، وہاں پر شور و گل ہو گیا، وہ ہنستا ہنستا کہنے لگا کس سے مانگ رہی ہو؟ وہ کہ جو مر چکا ہے، وہ کہ جو قبر کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے اس پہ غور نہ کیا، جبکہ اس کو برا لگنا چاہیے تھا، ایک پورا مجمع تھا، لیکن ضعیفہ اپنے دل کی جو حسرت تھی، دل کی جو آواز تھی، اس بھیڑ میں بھی، اس مجمع میں بھی امام کی طرف رک کر کے وہی کہا، مولا یہ تمام کے تمام تماشائی ہیں، لیکن مجھے اپنی دعا اہم ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے پتا ہے کہ 1000 جمع ہو جائیں اور کہیں کہ تیرے مولا نہیں دے پائیں گے، وہ تیرے جو مولا قبر کے اندر ہے نہیں دیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو میرا مولا ہے مجھے عطا کرنے والا ہے، جو کہ سب کو عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہیں پر جیسے ہی ایک ضعیفہ نے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد ادھر سے خبر آئی کہ تیرا بیٹا رہا ہو گیا، ادھر سے پولیس آئی، وہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے جا کر ایسا ایسا ماجرا بیان کیا، اور پولیس آئی، آنے کے بعد اس مجوسی کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے کو قید خانے میں ڈال دیا۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام سے اگر توسل کیا جائے تو امام اس کو رد نہیں کرتے، بس شرط یہ ہے کہ خلوص نیت، شرط یہ ہے کہ خلوص دل۔ اسی 7ویں امام کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر ہے، ایک ہی زری ہے، قازمین میں ایک ہی زری ہے، لیکن 2 قبر ہے ایک زری کے، 2 گنبد ہے جو چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوبصورت روضہ تعمیر ہے۔ واقعاً میں جملہ کہتا ہوں کہ جو پروردگار عالم کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اپنی زندگی کو نچھاور کرتا ہے، وہ پھر اسی طریقے سے کائنات میں بلند رہتا ہے، اسی انداز سے چمکتا رہتا ہے۔ اسی قبر کے اندر ایک اور قبر امام محمد تقی علیہ السلام، جن کو زہر دیا گیا، امام کو بھی ایسا زہر دیا گیا کہ جیسا زہر امام حسن کو دیا گیا۔ میں اس لیے مثال میں امام حسن کا تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ امام کا بھی ذرا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ امام کی بھی جو شہادت کی کیفیت تھی وہ اسی انداز کی تھی۔ امام حسن کی کیفیت یہ تھی کہ جب امام کو زہر دیا گیا ہے تو میرا امام تڑپنے لگا، کلیجہ پھٹنے لگا، قاسم کو بلایا تھا، لیکن ہاں عزیزان، امام حسن کو بھی زہر دینے والی زوجہ تھی، امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی زہر دینے والی زوجہ تھی۔ لعنت ہو خدا کی اس زوجہ پہ جس نے میرے امام کو زہر دیا۔ جب امام کو زہر دے دیا تو ایک مرتبہ امام تڑپنے لگے تو امام جب تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ آواز بلند کر رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ امام کی بے چینی بے حد تھی، امام اس قدر تڑپ رہے تھے کہ آواز نکل رہی تھی، لیکن جب اس ظالم زوجہ نے امام کی آواز سنی تو جملے سنو گے مصیبت کے، مصیبت تو ہے ہی بہت بڑی زہر دینا، لیکن ایک ایسی مصیبت سنو گے جب امام کی آواز بلند ہونے لگی تو اس زوجہ نے پتا ہے کیا کیا، اپنی کنیزوں کو جمع کیا، آنکھوں سے آنسو نہ روک پاؤ گے کہ اس نے کیا کیا، کنیزوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کنیزوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ
اتنا شور و غل کرو کہ امام کی آواز مت تھم ہو جائے. امام کی آواز مت تھم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی آواز اگر بلند ہو جائے گی تو چاہنے والے آ جائیں گے. لہذا امام کی جب تک شہادت نہیں ہو جاتی تب تک یہاں پر کوئی آئے نہیں. ہاں عزاداروں، ایسا ہی ہوا. لوگوں نے شور و غل کیا اور امام اس کیفیت میں تڑپتے رہے، پانی مانگتے رہے. ارے وہ زوجہ کہ جو زہر دے رہی ہے وہ پانی کیا پیش کرے گی؟ جزاک اللہ. ہاں عزاداروں، میرے مولا کی شہادت واقع ہو گئی. ایک مرتبہ جب میرے مولا کا جنازہ غسل و کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، بہت قریب سے جلدی 2 منٹ آگے بڑھنے لگا. جنازہ چند قدم آگے بڑھا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیوں نہ آنسو نکلے؟ آپ کا جنازہ جا رہا ہے، آنسو کیوں نہ نکلے؟ لیکن پھر بھی امام کے ساتھ رہنے والے اتنا تو جانتے تھے کہ کتنا بڑا صابر امام ہے. لہذا لوگوں نے سوال کیا، مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، آپ تو اتنے بڑے صبر کرنے والے ہیں. مولا نے کیا جملہ کہا ہے، لوگوں میں اپنے بابا کے مصائب پر نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بابا کے جنازے میں میرے بابا کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہائے رے کربلا میں میرے چچا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. ارے کوئی انہیں غسل و کفن نہیں دیا. آپ کہیں گے غسل و کفن تو شہادت کے بعد دی نہیں جاتی. ارے شہادت کے بعد غسل و کفن نہیں دیا جاتا تو کیا 3 دن تک لاشا پامال ہوا کرتا ہے؟ کیا کبھی 3 دن تک لاشے کو دفنایا نہیں جاتا؟ امام نے کہا 3 دن تک میرے جد کا جنازہ کوئی دفنانے والا نہیں تھا. عزاداروں، امام کو سپرد لحد کیا گیا. لیکن ایک مرتبہ جب امام کی واپسی ہوئی اور اس کے بعد جب امام گریہ کرتے ہیں، جب امام یاد کرتے ہیں، تو جب بھی یاد کرتے ہیں تو اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے کربلا پہنچ جاتے ہیں. ہر جملے پہ کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہر کام تو یہاں پر بڑی اچھے انداز سے ہو گیا، لیکن ہائے رے کربلا میں میری بہنوں کا اس طریقے سے گھر برباد کیا گیا، میری بہنوں پر اس طریقے سے کوڑے برسائے گئے، میری بہنوں پر اس طریقے سے مصائب کھائے گئے، میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، میرے بہنوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے بعد انہیں دیار و دیار گرایا جانے لگا. لیکن ہاں عزاداروں، ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات کو مکمل کر دوں کہ جب ایک کوفے میں رہنے والا جب کربلا میں آیا اور آنے کے بعد جب کربلا کی شہادت کے بعد جب کربلا کی شہادت کے موقع پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اسے امام سے ملاقات ہوئی، وقت آخر امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے اسے پتا ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، امام نے کہا کہ تم جاؤ واپس کوفے لوٹ جاؤ. کہا مولا آپ اکیلے ہیں، آپ یک و تنہا ہیں، آپ کے سامنے لاکھوں کا لشکر ہے اور آپ کہتے ہیں میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. تو امام نے کیا جملہ کہا سنو گے؟ امام نے کہا تم اس لیے کوفے واپس لوٹ جاؤ کیونکہ میری شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم کو کوفے لے جا کر وہاں بے ردا کیا جائے گا اور وہاں ننگے پیر چلایا جائے گا. تم وہاں میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو ردا پیش کر دینا. رزم کے قضائے بھی تسلیما کیا برلا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے چہارہ معصومین علیہ السلام کا ہمارے اس مقدس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम का यहाँ पर जितनी आंखें पूर्णम है, जितने हाथ बुलंद हैं परवरदिगार, जितने दिलों में आवाज़ है, जितनी ज़बान पर हाजत है परवरदिगार, उनके दिलों की आवाज़ को तू बेहतर जानता है परवरदिगार। हम सब के कारोबार में तरक्की अता फरमा, हम सब के आमाल को कबूल फरमा, हम सब के जो कारोबार इस वक्त बंद चल रहे हैं परवरदिगार इस वबा को ख़त्म कर दे और हमारे कारोबार के जो हालात हैं पहले से ज़्यादा बेहतर कर दे, पहले से ज़्यादा अच्छा कर दे परवरदिगार। हम सब अहले बैत के ऐसे चाहने वाले बन जाएं कि अहले बैत हमें कबूल परवरदिगार। तमाम मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा, तमाम उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा परवरदिगार। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों में नूर अता फरमा, खुसूसन जहाँ के मिशियान हज़रत करार इस वक्त कोविड-19 में परेशान है परवरदिगार, उन सबको इस वबा से दूर फरमा और इस वबा से, इस बीमारी से उनको निजात अता फरमा परवरदिगार। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहम। Thank you.